السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، 2023 کی پہلی ریلیز ہونے والی فلم پاکستانی پنجابی رنگ عشق دا، اس کا ریویو آپ کے لیے حاضر ہے۔ فلم کے ڈائریکٹر اور رائٹر پرویز کلیم صاحب ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس فلم کے ٹریلر کے اوپر ان کا انٹرویو کیا تھا، اور کاشف ریاض صاحب اس کے پروڈیوسر ہیں۔ اس فلم میں جو ہے نئی اور پرانی کاسٹ دونوں شامل ہیں۔ علی عباس سید صاحب، زاریہ خان اور اس کے علاوہ آمنہ راہی اس کے نئے لیڈ رول میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی خان، افتخار ٹھاکر، نغمہ بیگم، اور سب سے اہم رول میں جو ہیں وہ مدیحہ شاہ صاحب ہیں، اور جنہوں نے اس لڑکی کے والد کا کردار ادا کیا ہے، بڑا اچھا کردار ادا کیا، ان کا مجھے نام نہیں پتہ، وہ بھی اس فلم کا حصہ ہیں۔ آتے ہیں فلم کی اچھی چیزوں کی طرف۔ فلم کی جو لوکیشنز ہیں اوریجنل ہیں، اوریجنل جگہ پہ شوٹ کیا گیا، پنجاب کی فیلڈز دکھائی ہیں اسی طرح جہاں چوڑیاں میں یا پنجاب نہیں جاؤں گی میں، اور اسی طرح اس کا کیمرہ ورک جو ہے وہ بھی اچھا ہے، قابل دید ہے۔ اور اس کی، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کی جو پروسیسنگ وغیرہ تھی، پوسٹ پروڈکشن کا کام زیادہ تھائی لینڈ سے کروایا گیا ہے، تو اس میں واضح جھلک نظر آتی ہے، فرق نظر آتا ہے جو روٹین کی فلمیں، ایک تو ابھی جو ملٹی پلیکس سینما کی بن رہی ہیں اس سے ہٹ کے جو روٹین کی فلمیں ہیں اس پہ، تو یہ چیز ہے۔ اور ایک اور جو اس کا سب سے اہم حصہ، ڈپارٹمنٹ جیسے کہنا چاہیے، شعبہ، وہ ہے گانوں کا، میوزک کا۔ اس میں 7-8 گانے ہیں، اور اس میں عارف لوہار صاحب کا بھی گانا، انور رفیع صاحب کے بھی ہیں، اور بھی لوگوں کے ہیں۔ گانوں کے حوالے سے جو پہلا گانا ہے، چڑھ کے بھی مر کے بھی نہیں لتھ دا نہیں، رنگ عشق دا، بہت زبردست ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنوں پہلی بار تکیا میں انہوں میری تے کڑ لی جان، کوئی دسے اس کڑی دا نا، یہ بھی بہت زبردست ہے۔ اور اس میں تھوڑا سا آپ کو چوڑیاں کا جو کرم نظارہ، جو دودھی تصویر دا، گانا قطن نقل نہیں ہے لیکن سچویشن کے حساب سے، اور تھوڑی تھوڑی فیل اس طرح آتی ہے، اور گانا ختم بھی ہو جاتا ہے جس وقت، تو اس کے میوزک چل رہا ہوتا ہے جب کیمرہ جو ہے فریم آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، فیڈ آؤٹ کرتے ہیں جب اس کو، اس وقت بھی اس کا وہ نظر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر وے سونیا وے جانیاں، اس میں آپ کو تھوڑی سی چوڑیاں کی لائیاں کی جھلک نظر آتی ہے، لائیاں، یہ بھی سچویشن کے حساب سے میں بتا رہا ہوں، نقل قطن نہیں ہے۔ اور اسی طرح انور رفیع صاحب کا ایک گانا، پھر ٹوٹ دا بدن بڑا ہی سجن، یہ گانا ذرا آپ سنیں۔ آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، بڑا ہی سجن، ٹوٹتا بدن، بڑا ہی سجن، سجن سجن۔ یہ گانا جو ہے اس میں بھی نیڑے آ میں مر گئی ہوں، میں ٹھر گئی ہوں، وہ گانا۔ اور مجھے بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ گانا ختم ہوگا تو اس میں چپیڑ بھی ایک نکال کے ماریں گے، لیکن چپیڑ سے وہ برل بچ جاتی ہے، سچویشن وہی تھی۔ گانے کی جو موسیقی کی دھن ہے وہ بھی ہلکی ہلکی اسی طرح فیل آتی ہے۔ اور ویسے نیڑے آس جو تھا وہ اس کا ایک کریز تھا، اسی طرح اس میں آپ کو بارش کا بھی وہ نظر آیا ہے، اور اسی کلر کی جو نرگس نے پہنے تھے، اور خاص طور پہ وہ روینہ ٹنڈن کا گانا تھا ٹپ ٹپ برسا پانی، اس کی بھی تھوڑی سی اس میں جھلک نظر آتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو تھے اس کے گانوں کے، جو عارف لوہار صاحب کا بھی ایک گانا ہے جو اینڈ پہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں عشق دیا ماریاں نو نیند کدو آندی ہے، یہ جو گانے ہیں اس میں 6-7 گانے ہیں۔ گانے میں لکھ لیتا ہوتا ہوں کیونکہ اکثر پھر ناظرین کہتے ہیں فلاں گانے کا آپ نے ذکر نہیں کیا تھا، تو یہ سارے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ میوزک اس کا بہت اچھا ہے، زبردست طریقے سے۔ اب آتے ہیں فلم کی اوورآل ڈائریکشن اور سٹوری کی طرف۔ 2.5 گھنٹے کی یہ فلم ہے، اور اس فلم کی جو کہنا چاہیے، اگر میں اداکاری کے ڈپارٹمنٹ پہ آ جاؤں تو اداکاری میں مکس اینڈ میچ کام ہے۔ کسی نے اچھا کام کیا ہے، کسی نے بہت اچھا کام کیا، اور کسی نے بالکل بھی اچھا کام نہیں کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں مدیحہ شاہ صاحبہ، مجھے یہ فلم جو ہے وہ ان ہیروئن سے زیادہ مدیحہ شاہ صاحبہ کی نظر آئی ہے۔ بختور رانی کا کردار کیا ہے، کیا زبردست ڈریسز انہوں نے ان کے ہیں، کیا زبردست ان کا چال ڈھال ہے، ان کا فٹ ورک بہت زبردست ہے، جو ایک روب بھی دبدبا، اور پورے کہیں پہ بھی ان کی اوور ایکٹنگ نظر نہیں آئی۔ خاص طور پہ جس وقت وہ لے کے آتے ہیں، یہ اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے جو ان کے گھر میں لڑکی، تو وہ نغمہ جو ہے وہ سارا پورا گاؤں جو اٹھ کے آ جاتا ہے کہ وہ تو کسی اور کو پسند کرتا ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے ذرا سی بھی اوور ایکٹنگ نہیں کی، اور وہاں پہ کیمرہ ورک بھی ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کلوز اپ، غیر ضروری طور پہ کلوز اپ نہیں لیے گئے، زبردست طریقے سے۔ مدیحہ شاہ کے لیے پورے نمبر ہیں، انہوں نے بہت ہی زبردست کام کیا، اور میرے خیال میں مجاجن کے بعد یہ بھی ان کی ایک یادگار فلم ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں جناب افتخار ٹھاکر صاحب نے بھی اچھا کام کیا، انہوں نے ہنسانے کی بھرپور کوشش کی، خاص طور پہ وہ خسروں والا جو سین تھا وہاں پہ لوگ ہنسے بھی کافی، اس کے علاوہ بھی اوورآل ٹھیک تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر آپ دیکھیں نغمہ صاحبہ، ان کی تو ڈائلاگ ڈیلیوری کیا ہی بات ہے،
اور جس وقت نغمہ صاحبہ اداکاری کر رہی ہوتی ہیں واقعی وہ جو مکالمے ہیں وہ خاص سیریس ہیں یا ماں کے ساتھ ہیں وہ بھی زبردست طریقے سے ان کے ہیں. اب آتے ہیں مین جو لڑکی شہر کی دکھائی ہے, نام زاریہ یا آمنہ, مجھے ان میں اب یہ نہیں پتہ, دونوں میں سے دونوں کا نام میں نے بتا دیا, اب یہ نہیں پتہ کون سی والی ہے. تو اس میں ایک جو شہر والی لڑکی ہے اس میں شروع میں جب انٹری ہے ان کی تھوڑی سی رانی مکھرجی کی جھلک نظر آتی ہے, آپ کو تصویروں میں بھی وہ چیزیں نظر آ رہی ہوگی جب وہ گانا آتا ہے شروع میں. اس کے انہوں نے کردار جو ہے وہ اچھا کیا ہے. ایک سائرہ خان تھی یا کون اداکارہ تھی جن کو غالباً الطاف حسین صاحب نے رکھا بھی تھا, تھوڑی سی ان کی بھی جھلک نظر آتی ہے ان میں, اور اوورآل انہوں نے کام ٹھیک کیا ہے. اس کے ساتھ جو دوسری لڑکی ہے انہوں نے بھی اگرچہ نہیں ہے اس نے بھی کام اچھا کیا ہے. تھوڑا ڈائلاگ میں بہتری کی جا سکتی تھی لیکن یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, انہوں نے اچھا کام کیا. پھر آتے ہیں جناب صاحب اچھی خان صاحب کی طرف. اچھی خان صاحب نے جو ہے پرانے اداکار ہیں, سٹارٹ انہوں نے ایکسٹرا کے طور پہ لیا تھا, بعد میں انہوں نے اہم رول بھی کیے, نیگیٹو کردار میں آتے ہیں. یہاں ایک قسم کے قیدوں کا رول کیا, لنگڑے ہوتے ہیں وہ قیدوں کے کردار میں. ایک دو جگہ انہوں نے ٹکا کے اوور ایکٹنگ کی ہے اور وہاں پہ سنیما میں ہنس بھی رہے تھے. اگر تو آپ لاہور کے شبستان سنیما میں یا پرنس سنیما جو پرانے سنیما تھے یا پنڈی کے موتی محل میں یا سنگیت میں دیکھ رہے ہوتے تو ان کی پرانی آڈینس ہے. اب یہ چیز سمجھنی چاہیے, اب آڈینس بالکل نہیں ہے, وہ چیزیں پکڑ لیتی ہے. تو اچھی خان صاحب نے کہیں پہ اوور ایکٹنگ ضرور کی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہیرو ہے علی عباس سید صاحب, وہ ڈیزاسٹر ہیں اس فلم میں. ان کا نہ فٹ ورک ہے, نہ ان کی ڈائلاگ ڈلیوری ہے, نہ ان کی ہائٹ وائٹ ہے. ان کے خیر وہ ان کی داڑھی کے اوپر میں بعد میں آؤں گا جس وقت اس فلم کی کوتاہیاں بتا رہے ہوں گے. لیکن بہرحال اس فلم کا اگر مین ڈیزاسٹر آپ کہہ سکتے ہیں وہ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ اس کے ہیرو کا ہے. ہیرو نے نہ اس کو بھاگنے کا پتہ ہے, وہ بھاگتا ہے اتنے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ ہے. گاؤں دیہاتوں میں بڑے بڑے کھیت ہیں, پہلیاں انیاں وڈیاں تو اسی نکے نکے قدم جس طرح بھی جگہ ختم ہو جائے گی شاید بھاگتے بھاگتے, یا وہ بھاگنے کی ویسے نہیں بندہ ریال سے کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کہیں پہ بھی انہوں نے اپنا امپریشن نہیں چھوڑا بالکل. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو ہیرو اتنے اہم, جب گانے بھی آپ نے بنا لیے تھے, جب آپ کے ذہن میں سٹوری بھی تھی کچھ نہ کچھ, تو اس کو بہتر طریقے سے لیا جا سکتا تھا. اب آتے ہیں جناب, اداکاری کا ڈپارٹمنٹ ہو گیا, اب آتے ہیں اس کی ڈائریکشن کی طرف. ڈائریکشن میں 2.5 گھنٹے کی فلم ہے, فلم تھوڑی طویل ہے, اس کو تھوڑا شارٹ کیا جا سکتا تھا. ڈائریکٹر نے کوشش یہ کی ہے کہ بار بار آپ کو ایک قسم کے کلائمیکس دیے جائیں, بار بار جھٹکے دیے جائیں, تو وہ فلم اس طرح ہوتی نہیں ہے. فلم جو ہے وہ اس کا ایک پرماننٹ ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, اس کا بلٹ اپ ہوتا ہے. اس کا بلٹ اپ ٹھیک ہے, سٹارٹ میں ہیرو کی اداکاری کو اگر سائڈ پہ بھی رکھ دیں تو اس کی ساری چیزیں مطلب ہے اپنی جگہ پہ, لیکن فلم جو ہے طویل ہے اور فلم میں کہیں کی لاجکس نہیں ہے. اب میں نے پھر اگین میں اسی طرف آؤں گا. اب لوگ جو ہیں فلمیں دیکھتے ہیں, اب اگر یہ کہیں کہ لوگ پنجابی فلموں کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ابھی آپ کے سامنے مولا جٹ چلی ہے اور ٹکا کے چل رہی ہے. کون سا شعبہ زندگی, کون سی کلاس ہے جس نے وہ فلم نہیں دیکھی, کون سے جگہ پہ وہ فلم نہیں چلی ہے. تو یہ سب سے بڑی واضح مثال ہے پنجابی زبان کی. لیکن آپ کو جو پرانے بنانے والے, میں اکثر کہتا ہوں سنگیتا صاحبہ نے بھی ایک دانش تیمور کو رکھ کے فلم بنائی تھی, میرا نام ہے محبت, کی کاپی کرنے کی کوشش کی تھی, وہ فلم بھی ڈیزاسٹر تھی. تو پرانے لوگوں کو اب دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے نئے لوگوں کو کمپیٹ کرنا ہے یا نہیں. اب پنڈی کے اندر پرانا سنیما نہیں ہے, مجھے نہیں پتا لاہور میں, سرگودا میں, ملتان میں, پنجاب میں اور پاکستان کے دوسرے صوبوں میں کتنے پرانے سنیما چل رہے ہیں جہاں پہ فلم دیکھنے کے لیے پرانے لوگ آئیں گے. اب نئے لوگ جو نئے سنیموں پہ آتے ہیں 1000 روپے کا ٹکٹ خرچ کر کے یا 700-800 روپے کا ٹکٹ خرچ کر کے, ان کی سینس ہے اور ریئیکشن نظر آتا ہے, آپ کو وہیں پر ریئیکشن مل جاتا ہے. تو اس میں لاجکس کی کمی ہے اس فلم کے اندر. فلم میں جس طرح کہانی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جس طرح مدیہ شاہ بالفرض, ان کو وہ گاؤں کی بختورانی بنی ہوئی ہیں, پورے گاؤں کو پتہ ہے کہ لڑکی وہاں پہ ٹھہری ہوئی ہے, پورے گاؤں ایک دوسرے سے خسر پسر کرتا ہے, انسرشنز لی گئی ہیں, ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں, گاؤں میں رولا پڑا ہوا ہے, اس کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں. نغمہ صاحبہ کو نہیں پتہ ہوتا تو گاؤں کی چودرانی کو پتہ نہیں ہوتا, گاؤں کی بختورانی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ والا کام پک رہا ہے. یہ بھی لاجک کی کمی ہے کہ ایک دم سے وہ اپنی اس لڑکی کی شادی کرنا چاہ رہی ہے جو ہیرو کے ساتھ, مدیہ شاہ صاحبہ بختورانی جو ہیں, لیکن سامنے سے نغمہ بیگم پورے گاؤں کے ساتھ اجڑ کے ساتھ اور اپنے بیٹے کو لے کے آ جاتی ہیں کہ وہ تو کسی اور کو پسند کرتا ہے. وہاں پہ مدیہ شاہ صاحبہ کو جھٹکا لگا. مدیہ شاہ صاحبہ نے وہاں پہ بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے, لیکن یہ لاجک کیسے ہو سکتا ہے کہ گاؤں اسی چودرانی کے گاؤں میں, اسی بختورانی کے کھو کے اوپر, اسی جگہوں میں, اسی کے ڈیرے پہ وہ رہ رہا ہے, لڑکی کا اس کو نہیں پتہ. مطلب جس ٹائم چلے ڈسکلوز ہو جاتا ہے پورے گاؤں میں, اس ٹائم تو پتہ چل جانا چاہیے تھا. بعد میں جو چیزیں ہیں وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, فلم لمبی بہت زیادہ ہے, فلم کو شارٹ کیا جا سکتا تھا. اگین فلم کے اندر غیر ضروری کہیں بھی بیک گراؤنڈ میوزک ہے, اور ایک جگہ
دو جگہ پہ ہوائیں فلم میں جس ٹائم سعود جو ہیں وہ شفقت چیمہ کے ساتھ آتے ہیں، میں وہ دکھا نہیں سکتا، اگر ریکارڈ کر کے دکھاتا آپ کو میں لازمی دکھاتا، تو وہ بھی غیر ضروری طور پہ ڈالا گیا ہے۔ ایک ایک چیز کو اب ہم بالکل اس طرح کہہ لیں کہ جس طرح کسی خاتون کا کسی کا میک اپ کرتے ہیں تو میک اپ میں کوئی چیز اوور ہو جائے تو پکڑا جاتا ہے کہ اس نے اوور میک اپ کیا ہوا ہے۔ تو اس وقت نئی اور پرانی فلموں کا نئے بنانے والوں اور پرانے بنانے والوں کے درمیان یہی فرق ہے۔ نئے بنانے والوں کو سیکنڈ ہاف سنبھالنا نہیں آتا، نئے بنانے والے جو ہیں وہ ٹی وی ڈرامے زیادہ بنا رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ دیکھنے کے لیے لوگ اس کو آتے ہیں، اس کو لوگ پسند کر رہے ہیں۔ اب آپ جو پرانی فلم ہے، اس کو میں فلم ہی کہوں گا لیکن یہ بہت زیادہ فلم ہے، تو جب پرانے لوگ جب نئے لوگ اس طرح کی فلمیں دیکھنے آ رہے ہیں تو ان کو آپ نے ان کے لیے کنونس کرنا ہے۔ مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے جتنے پرانے بنانے والے تھے ایک دو کو چھوڑ کے وہ اپنا کام کر چکے ہیں، وہ اپنی اننگ کھیل چکے ہیں۔ اگر انہوں نے مقابلہ کرنا ہے تو یہ معذرت کے ساتھ اتنے مہنگے مہنگے بجٹ کی فلمیں بنائیں گے اور لوگ انویسٹر اگر آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور دیکھنے والے آتے ہیں تو پھر وہ آپ اس کو ٹھیک طریقے سے رکھ نہیں سکیں گے۔ فلم کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت ہیں، شرٹ جو ہے وہ کبھی کھل رہی ہے کبھی بند ہو رہی ہے، جس وقت وہ دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں ہیرو ہیروئن، اس کے بعد آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شرٹ کبھی اوپن ہو رہی ہے، پورے بٹن کھلے ہوئے ہیں، کبھی وہ چینج ہو رہی ہے۔ ایک اور جگہ پہ جہاں پہ وہ جس ٹائم اس کو وہ بند ہوتا ہے، جس ٹائم وہ کہتا ہے انہوں نے گدھا کھا لیا، باندھتے ہوئے شرٹ اور تھی، بعد میں ہیروئن اس کو لینے کے لیے آ جاتی ہے، یہ بھی ہے چلو اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے ہیروئن کو کہ کس جگہ پہ اس کو باندھا گیا ہے، سارا کچھ ہے، یہ بھی تک تھی، لیکن چلے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں اس میں۔ لیکن وہ شرٹ جو ہے وہ ظاہر ڈاکٹر کے پاس ڈریسنگ وغیرہ کرانے تو گئے ہوں گے، لیکن اسی شرٹ میں اگر رکھا جاتا ہے، لیکن وہ خون و خون تھی، چلے بدل لیا ہوگا، ہیروئن کی گاڑی میں پڑی ہوئی ہوگی ہیرو کی شرٹ، اس میں بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں۔ لیکن سٹارٹ میں ان کو کیونکہ نائی دکھایا ہے بال کاٹنے والا افتخار ٹھاکر صاحب کو، ان کے ایک تو ڈیرے بدلتے رہتے ہیں، چلے ٹھیک ہے جی۔ ویسے نائی جو عمومی طور پہ اگر کسی درخت کے نیچے گاؤں میں دیہاتوں میں بیٹھتے ہیں وہ ایک ہی درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، تو ان کا شروع میں کہیں اور ڈیرا تھا، بعد میں کہیں اور ہے، یہ بھی چلیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں۔ لیکن جو شروع میں ڈیرا ہے جہاں پہ دکھاتے ہیں، اس میں تصویر میں آپ کو نظر بھی آئے گا، ٹوٹی ہوئی دیوار دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اصل میں وہ ٹوٹی ہوئی دیوار نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی دیوار کے اوپر پیچھے سے سین دکھایا گیا کہ پیچھے کوئی اور گھر ہیں یا درخت لگے ہوئے ہیں، اصل میں وہ انہوں نے فوٹو کھینچ کے لگائی ہوئی ہے اور اس کا جو نیچے لائن ہے، ایجز ہیں، وہ پکڑے جاتے ہیں اور نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جو ان کا موقع لگا ہوا ہے یہاں پہ اچھی خان صاحب کا، وہ بھی ایک دو جگہ پہ پکڑا جاتا ہے، نظر آتا ہے کہ یہ لگایا گیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ ٹریلر میں بھی آپ کو نظر آتا ہوگا کہ کک مار کے اس کی چن کے اوپر مارتے ہیں، اس طرح کک لگتی ہے، کک لگ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد تک اگر آپ ٹھیک ہے، یہ بیوٹی ہوتی ہے کہ خون گرتے ہوئے دکھانا، انگریزی یا انڈین فلموں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ پتہ چل رہا ہے کہ اس نے منہ کے اندر خون ڈالا ہوا ہے، یوں کر کے جس طرح منہ بھرا ہوا ہے اس نے، ابھی وہ مشکل سے شوز لگتا ہے یہاں پہ آگے، وہ پہلے خون جو ہے پتہ نہیں تیار بیٹھا ہوا تھا، خون اندر پورے جسم سے جمع ہو گئے اور یہ منہ سے جبڑوں سے جمع ہو گئے، پلی آئے منو کک لگنے لگی، آ جائے تیار ہو جاتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اتنی محنت سے آپ لوگ کرتے ہیں، سارا کچھ پیسہ لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، ایک اور جگہ پہ جہاں میں ہیرو کی داڑھی کے اوپر میں آتا ہوں، ہیرو کی داڑھی کا رنگ جو ہے وہ اتنا زیادہ، یا تو ان کا نیچرل رنگ میرے خیال میں تھوڑا وائٹ ہوں گے بال وغیرہ، انہوں نے اتنا ان نیچرل طریقے سے اس کو کالا کیا ہوا ہے۔ اگر آپ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کلر کرتا ہے داڑھی کے اوپر تو وہ یا بالوں پہ، تو اس جگہ پہ بھی تیتن کلر لگ جاتا ہے، ادھر بھی لگ جاتا ہے، اس جگہ پہ ادھر سارا، تو وہ اس کے اترنے کے بعد جو صورتحال بنتی ہے وہ اس ہیرو کی اکثر جگہ پہ، خاص طور پہ جہاں دن کے شارٹس ہیں وہ نظر آئے ہیں، اور جس ڈیرے پہ لڑکی سوئی ہوتی ہے ادھر وہ دیوار پیچھے سے کمرے کے پیچھے سے پوری توڑی ہوئی تھی، وہ تو ہو سکتا ہے ہدایت کار نے نیچرل لائٹ کے لیے توڑی ہوئی، لیکن اس کی لاجک بھی بننی چاہیے کہ وہ دیوار جو ہے پیچھے سے ٹوٹی ہوئی کیوں ہے، ایک لڑکی وہاں پہ سو رہی ہے، اس کو حفاظت میں رکھا ہوا، سامنے والے دروازے سارے بند ہے، کنڈی لگائی ہوئی ہے، حفاظت کا ہوا ہے، پیچھے والے اس کا لاجک، وہ بعد میں پھر وہ خیر میں کوشش کرتا رہا دیکھنے کی شاید دوبارہ وہ نظر آئے، دوبارہ مجھے نظر بھی نہیں آئی۔ یہ بھی تھا فرش کے اوپر ڈنڈا پھیرتا ہے، وہ چپس جو ہیں کمرے کے اندر ہوتے ہیں، باہر والا جو اینٹوں کا صحن تھا، چلیں یہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے، یہاں بھی میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتا ہوں۔ اوورآل فلم کے اندر جو ہے وہ فلم کی اداکاری کے ڈپارٹمنٹ میں ایک جو ان کے لڑکی کے والد ہیں ان کا میک اپ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا، مطلب میک اپ ان دا سینس کہ جس طرح آپ کالج میں کوئی ڈرامے شامے کرتے ہیں تو کالج میں لڑکوں کو بوڑھا بنا دیا جاتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کالج کے یعنی اس کی عمر نہیں ہے، بال سفید کیے ہوئے، تو وہ لڑکی کے باپ نے ایکٹنگ بہت اچھی کی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، فیس ایکسپریشن بہت اچھے دیے ہیں، ان کو اگر یوز کیا جائے
آگے فلموں میں لے کے آیا جائے یا ڈراموں میں بہت اچھا اضافہ ہے. ڈائلاگ ڈلیوری بہت اچھی ہے, فیس ایکسپریشن بہت اچھے ہیں, لیکن وہاں پہ میک اپ میں بھی تھوڑا سا ان کو اگر میک اپ کیا جاتا, فیس ان کا اس طرح کا لڑکی کا باپ کا اس طرح جوان لڑکی کے باپ کا نہیں لگ رہا. تھوڑی سی جھریاں اگر رنکلز وغیرہ ڈال دیے جاتے ہیں یا جو بھی ہے. اگر اب خطرہ یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ رنکل بھی ڈالتے ہیں, وہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یا تو کوئی بہت ہی ہائی فائی میک اپ والا لے کے آیا جائے جس میں سارا کچھ کیا جائے. تو فلم جو ہے وہ پرانے انداز سے بنائی گئی ہے, اس کو لگایا نئے سنیموں پہ گیا ہے, ملٹی پلیکس پہ, جس ٹائم مولا جٹ وغیرہ یا جو ٹاپ کی فلمیں بن رہی ہیں, تو اس وقت جو آڈینس ہے وہ دیکھنے آ جاتی ہے. تو وہ ریئیکشن میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مجھے خود بھی, حالانکہ میں پورا بینیفٹ ڈاؤٹ دیتا ہوں, شروع میں میں نے دیکھا کہ فلم کا بلٹ اپ اچھا چل رہا ہے ایسا ایسا, لیکن وہ فلم جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ کلائمیکس دکھا کے جو ہے بالکل آؤٹ کی گئی, اوور کی گئی. تو اس فلم کو اس کے میوزک کی وجہ سے, مدیہ شاہ صاحبہ کی ایکٹنگ کی وجہ سے, اس بندے کی ایکٹنگ جو لڑکی کا باپ ہے اس کی وجہ سے, لوکیشنز کی وجہ سے 4.5-5 نمبر دیے جا سکتے ہیں 10 میں سے. یہ بھی میں, اگر مجھے کوئی نئے دیکھنے والے ہوں گے تو وہ کہے گا پاگل ہو گیا ہے, لیکن میں کیونکہ پرانی فلمیں بھی دیکھتا ہوں, میں ہضم کر سکتا ہوں. مجھے جس جگہ میں فلم دیکھنے گیا تو وہاں کے مینیجر نے کہا, جن کا میں انٹرویو کر چکے ہیں, مجھے بتائیے گا آپ کو فلم کتنی ہضم ہوتی ہے. یعنی ہنس رہے تھے وہ جس ٹائم میں وہاں پہ تھا, ان سے ملاقات ہوئی اتفاق سے. اور دوسرا یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے اس وقت پنڈی میں پرانا سنیما کوئی نہیں ہے. سینیپیکس جنا پارک میں 11:30 کا شو تھا جمعے کی رات کو, میں وہ فلم دیکھنے کے لیے گیا, وہاں پہ انہوں نے وہ شو نہیں چلایا. انہوں نے کہا جی آپ اکیلے دیکھ کے کیا کریں گے, جب آپ کے ساتھ کوئی بندے 2-4 اور آئیں گے پھر لگائیں گے. نہیں لگائی. کل بھی خطرہ یہ تھا کہ اسلام آباد سینٹورس, حالانکہ شام کا شو تھا, چلے 11:30 سردی ہے, زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے. 7 بجے کے شو میں بڑی مشکل سے ایک فیملی آئی تھی, تب کہیں جا کے انہوں نے وہ شو چلایا. اور معذرت کے ساتھ اندر پورا سینٹورس جو مال ہے وہ اتنا سرٹنلی ہیٹڈ ہے, سردی کیونکہ اسلام آباد میں زیادہ پڑ رہی ہے, لیکن اس میں نے 2 جیکٹس, میں نے سویٹر اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی, اس کی زپ بھی اوپر کی ہوئی تھی, اس کے باوجود مجھے سردی لگ رہی تھی. تو اگر یہ سینما والے سن رہے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں. اگر اچانک فلم چلائی بھی تھی, آپ اس کو بعد میں ہیٹڈ کر دیتے, لیکن سیکنڈ انٹرول میں بھی یہی صورتحال تھی. تو یہ وجہ تھی کہ آج اتوار کا دن ہے, میں آپ کے لیے لے کے آیا, ورنہ میں ہفتے کو اس کا ریویو لازمی لگا دیتا. تو یہ تھا اس فلم کا ریویو. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.